وہ جنازہ جس نے پورے گاؤں کو بدل دیا۔ یہ کہانی ہے ایک گاؤں نور آباد کی۔ گاؤں نور آباد کی گلیاں ہمیشہ کی طرح خاموش تھیں۔ سورج کی روشنی کچے گھروں کی دیواروں پر سنہری لکیر کھینچ رہی تھی۔ پرندے درختوں سے اڑتے کہیں دور مسجد کے بلند مینار کے سائے میں بیٹھ جاتے۔ گاؤں کی فضا میں عجیب سی سکون بھری خاموشی تھی، لیکن اس سکون کے پیچھے ایک بڑی حقیقت چھپی تھی: مسجد کی تنہائی۔ یہ مسجد جو کبھی نمازیوں سے بھری رہتی تھی، اب اکثر خالی رہتی۔ فجر کے وقت صرف 3-4 بزرگ آتے، باقی لوگ سوتے رہتے۔ ظہر کے وقت کچھ دکاندار نماز کے بعد فوراً واپس اپنی دکانوں کی طرف بھاگتے، اور عشاء کے وقت گاؤں کے نوجوان موبائل کی اسکرینوں میں گم رہتے۔ لیکن جیسے ہی کسی کے گھر سے جنازے کی آواز آتی، پورا گاؤں جاگ جاتا۔ وہی لوگ جو فجر کی نماز میں نہیں آتے تھے، وہی دوپہر میں جنازے کے لیے جوتے سیدھے کر کے دوڑتے۔ کچھ اپنی گاڑیاں نکالتے، کچھ دوسرے گاؤں سے بھی آ جاتے۔ کپڑوں کی استری، چہرے پر غم کا اظہار اور لبوں پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب کچھ تیار۔ اس گاؤں میں ایک شخص تھا، زاہد، عمر تقریباً 50 کے قریب۔ دھوپ میں جلی ہوئی رنگت، سفید داڑھی اور چہرے پر محنت کی لکیریں۔ زاہد مسجد کے مؤذن تھے۔ ہر اذان میں ان کی آواز پورے گاؤں میں گونجتی تھی، لیکن اکثر جواب میں خاموشی ہی سنائی دیتی۔ ایک دن ظہر کی اذان کے بعد جب مسجد میں صرف 3 نمازی تھے، زاہد کے دل میں ایک بوجھ سا اتر گیا۔ انہوں نے نماز کے بعد مائک بند کیا اور مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ سامنے گلی میں چند نوجوان کرکٹ کھیل رہے تھے۔ بال مسجد کی دیوار سے ٹکرا کر اندر آ گئی۔ ایک لڑکا بھاگتا ہوا آیا، جھک کر بال اٹھائی اور بغیر سلام کے بھاگ گیا۔ زاہد نے بس اتنا کہا، بیٹا، مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام کر لیا کرو۔ لڑکے نے سنی انسنی کر دی۔ شام ہوئی، مغرب کی نماز کا وقت آیا۔ مسجد میں صرف 2 نمازی تھے۔ زاہد میں اذان دی، دل میں سوچا، یا اللہ، یہ وہی گاؤں ہے جہاں ایک وقت میں صفوں کی جگہ کم پڑتی تھی۔ آج مسجد خالی کیوں ہے؟ اسی رات گاؤں کے ایک بڑے شخص حاجی رمضان کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر جیسے ہی پھیلی، گاؤں کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ ہر طرف شور، لوگ دوڑ رہے تھے، کچھ فون کر رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے، یار لاہور سے اطلاع دے دو، حاجی صاحب کے بیٹے کو فوراً آنا چاہیے۔ کراچی سے بھائی بھی پہنچ جائے گا، کل جنازہ بعد ظہر رکھا ہے۔ کپڑوں کی استری، چہرے پر غم کا اظہار اور لبوں پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب کچھ تیار۔ اگلے دن مسجد کے باہر لوگوں کا ہجوم تھا۔ گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، رشتہ دار، دوست، سب موجود۔ کسی کے ہاتھ میں تسبیح، کسی کے چہرے پہ دکھ کا تاثر، مگر اکثر کی نظریں موبائل پر۔ کچھ لوگ ویڈیو بنا رہے تھے، کچھ سیلفی۔ مسجد میں وہی نمازی جو عام دنوں میں خالی صفوں کو دیکھتے تھے، آج لوگوں کے قدموں کی گنتی نہیں کر پا رہے تھے۔ زاہد نے جنازہ پڑھایا۔ نماز ختم ہوئی تو ان کے دل میں ایک عجیب درد اٹھا۔ انہوں نے خاموشی سے مائک پکڑا اور بس اتنا کہا، میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، مگر ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ جنازے کے لیے دور ملکوں سے آتے ہیں، مگر فرض نماز کے لیے محلے کی مسجد نہیں آتے۔ ہم مرنے والے کے لیے روتے ہیں، مگر زندہ ایمان کے لیے نہیں تڑپتے۔ کبھی سوچا ہے، جس جنازے کے پیچھے تم کھڑے ہو، کل تمہارا بھی جنازہ ہوگا، مگر تمہاری فرض نمازیں کون پڑھا رہا ہوگا؟ جنازے کو گزرے 3 دن ہو چکے تھے، مگر گاؤں نور آباد میں ایک عجیب سا ماحول چھایا ہوا تھا۔ کچھ لوگ اب مسجد آنے لگے تھے، مگر بہت سے اب بھی اپنی پرانی روش پر قائم تھے۔ کسی کو زاہد کے الفاظ نے چبھن دی تھی، تو کسی کے دل میں وہ بات اتر گئی تھی۔ شاید پہلی بار کسی نے سچ اس شدت سے سنا تھا۔ اسی گاؤں کے ایک نوجوان کا نام تھا حمزہ، عمر 20-22 کے قریب، نہایت ذہین مگر بے پرواہ۔ صبح دیر سے اٹھنا، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا اور رات کو موبائل پر ویڈیوز دیکھنا، یہی معمول تھا۔ وہ جنازے والے دن بھی آیا تھا، مگر صرف اس لیے کہ سب جا رہے تھے۔ جب مؤذن زاہد نے مائک پر بات کی تھی، اس نے بھی سنی تھی، مگر ہنسی میں اڑا دی تھی۔ دوستوں سے کہا تھا، یار بوڑھے لوگ ہر وقت یہی نصیحت کرتے رہتے ہیں، ہم ابھی جوان ہیں، بعد میں نمازیں پڑھ لیں گے۔ اگلی رات زاہد مسجد کے صحن میں بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ چاندنی چھتوں پر اتر رہی تھی، مسجد کے اندر خاموشی تھی۔ اچانک ان کی نظر ایک سائے پر پڑی۔
کوئی آہستہ آہستہ مسجد کے دروازے سے اندر آیا۔ یہ حمزہ تھا۔ زاہد نے نرمی سے پوچھا، بیٹا اس وقت؟ حمزہ بولا، حاجی رمضان کے جنازے کے بعد دل عجیب سا ہو گیا ہے، نیند نہیں آتی، سوچا مسجد میں بیٹھ کر سکون ملے گا۔ زاہد مسکرائے، یہی تو مسجد کا کمال ہے بیٹا، سکون وہی ملتا ہے جہاں رب یاد آتا ہے۔ حمزہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ زاہد نے اس کے لیے قرآن کھولا اور کہا، پڑھ نہیں سکتے تو سنو، اللہ کا کلام دل کو بدل دیتا ہے۔ حمزہ نے سنا اور پہلی بار اس کے دل میں ایک عجیب سی نرمی اترنے لگی۔ اگلے دن فجر کے وقت جب زاہد نے آذان دی تو مسجد کے دروازے پر ایک نئی چال تھی۔ حمزہ سفید قمیض میں، آنکھوں میں نیند کی تھکن مگر دل میں عزم، وہ پہلی صف میں کھڑا ہوا۔ نماز کے بعد زاہد کے پاس آیا، بولا، مولوی صاحب آج میں نے پہلی بار فجر مسجد میں پڑھی ہے، دل ہلکا لگ رہا ہے۔ زاہد نے دعا دی، اللہ تجھے ثابت قدم رکھے۔ یہ معمول بن گیا۔ اب حمزہ ہر نماز میں آتا، صفیں سیدھی کرتا، دروازے صاف کرتا۔ لوگوں کو دیکھ کر حیرت ہوتی، یہی حمزہ جو کبھی مسجد کے پاس سے گزرنا بھی گناہ سمجھتا تھا۔ گاؤں کے کچھ لوگ اب بدلنے لگے تھے۔ مسجد میں روشنی بڑھ گئی تھی، نماز کے بعد گپ شپ ہوتی، زاہد دین کی باتیں سناتے اور نوجوان بیٹھ کر سنتے۔ لیکن جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں کچھ سائے بھی ہوتے ہیں۔ گاؤں کا ایک آدمی اکرم جو دکاندار تھا اکثر طنز کرتا، مولوی صاحب لوگوں کو نمازی بنا رہے ہیں مگر دکانداری کا نقصان کروا دیں گے، اگر سب مسجد میں آ جائیں تو سودا کون خریدے گا؟ کچھ لوگ اکرم کی باتوں پر ہنستے، کچھ دل میں شک پیدا کرتے۔ زاہد نے سنا مگر خاموش رہے۔ انہوں نے سوچا، یہ بھی وہی لوگ ہیں جو جنازے میں سب سے آگے ہوتے ہیں مگر زندہ نمازوں سے دور۔ ایک دن زاہد بیمار پڑ گئے، بخار، کمزوری اور مسلسل کھانسی۔ مؤذن کی آواز کئی دن خاموش رہی۔ گاؤں والوں کو احساس ہوا کہ وہ آواز جسے وہ معمول سمجھتے تھے دراصل ایک برکت تھی۔ حمزہ ہر روز ان کے گھر جاتا، دوائی لاتا، خدمت کرتا۔ ایک دن زاہد نے کہا، حمزہ اگر کبھی میں نہ رہوں تو مسجد کی آذان تم دیا کرو۔ حمزہ چونک گیا، مگر میں مؤذن نہیں ہوں۔ زاہد مسکرائے، مؤذن ہونا علم نہیں، نیت مانگتا ہے۔ آواز وہی بلند ہوتی ہے جس میں اخلاص ہو۔ چند دن بعد زاہد کا انتقال ہو گیا۔ پورا گاؤں جنازے کے لیے امڑ آیا۔ وہی منظر، گاڑیاں، بھیڑ، رونا، تصویریں، شور۔ مگر اس بار کچھ مختلف تھا۔ لوگوں کے چہروں پر شرمندگی تھی۔ سب کے ذہن میں زاہد کی وہ بات گونج رہی تھی، ہم جنازے کے لیے آتے ہیں مگر فرض نماز کے لیے نہیں۔ حمزہ رو رہا تھا۔ اس نے وہی جگہ دیکھی جہاں کبھی زاہد کھڑے ہو کر آذان دیتے تھے۔ پھر آسمان کی طرف دیکھا اور مائک پکڑ کر کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پوری فضا میں ایک گونج اٹھی۔ وہی مسجد جو کبھی خالی رہتی تھی اب لوگوں سے بھر گئی۔ سب نے محسوس کیا کہ زاہد تو چلے گئے مگر ان کی آذان گاؤں کے دلوں میں زندہ ہے۔ وقت گزرتا